السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ موت ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت آ کر رہے گی، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی آج تو کوئی کل، لیکن مرنا سبھی کو ہے۔ ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ ہر جاندار کو مرنا ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، اس سب سے بڑی حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے کہ جس کی حقیقت اور جس کی سچائی کا اعتراف ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور موت سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اور موت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، تم جہاں بھی ہو، موت تمہیں پالے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی رہو تو موت وہاں بھی آ کر رہے گی۔ موت سے چھپنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، موت سے بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں بیان فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پالے گی، چاہے تم مضبوط قلعے میں بھی رہو تو موت وہاں بھی پہنچے گی۔ موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کس کی موت کہاں ہوگی۔ آپ کہاں مریں گے، ہم کہاں مریں گے، ہم اپنی موت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری موت کہاں ہوگی۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہاں مریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 گواہ ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ تم کس زمین میں مرو گے، زمین کے کس خطے میں تم مرو گے، تمہاری موت زمین کے کس کونے میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پہلی چیز ہم نے یہ سیکھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو مرنا ہے، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کوئی راستہ نہیں بچنے کا۔ نمبر 2، موت آپ جہاں بھی رہیں آپ کے پاس موت آ کر رہے گی، آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے، بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس پوزیشن میں آئے گی، اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔
وما تدری نفس بأي ارض تموت، زمین کے کس خطے میں تم مرو گے اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مرنے سے کسی کو چھٹکارا نہیں، یعنی کہ ہر کسی کو مرنا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آئے دن ہم مردوں کو دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو کفناتے ہیں، اپنے کاندھے پہ سوار کر کر یوں قبرستان لے جاتے ہیں، اور قبرستان لے جا کر 2 گز زمین کے ٹکڑے کے حوالے کر کے پھر گھر واپس ہو جاتے ہیں۔ آئے دن کا مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کوئی پھر زمین کے اندر جگہ پکڑتا ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حیثیت بھی بتا دی نا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر مٹی کے اندر ہی تمہیں لے جائیں گے اور پھر دوبارہ مٹی کے اندر سے تمہیں باہر نکالیں گے۔ دوستو، آئے دن کا مسئلہ ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف دنیا کا ہر کسی کو کرنا پڑ رہا ہے، یعنی مرنا ہے۔ اور ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ذرا سوچیے، جب انبیاء نہیں بچ سکے تو ہم اور آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ ملک الموت یعنی کہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ عجب ربک، اپنے رب کی طرف سے پیغام اجل قبول کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور یوں تھپڑ رسید کیا کہ ملک الموت کی آنکھیں پھوٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہے لا یرید الموت، وہ تو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھیں ٹھیک فرما دی اور فرمایا پھر جا، اور جانے کے بعد اس سے یہ کہنا کہ بیل کی کمر میں وہ ہاتھ رکھے اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر ایک بال کے بدلے میں اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ ملک الموت پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، اور عرض یوں ہے کہ بیل کی کمر میں ہاتھ رکھو اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر ایک بال کے بدلے میں آپ کی عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا کہ زندگی کا انجام پھر موت ہے، مرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب مرنا ہے تو پھر ابھی روح نکال لی جائے۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر موت سے نہیں بچ سکے، اس کا مطلب کہ ہم اور آپ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ دوستو، لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ مرنا ہے یہ حقیقت ہے، اور ہر کسی کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے اپنی زندگی کے لیے کر رہا ہے اور آخرت کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ موت سے ملاقات ہو کر رہے گی، موت سے بچ نہیں سکتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بھی ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دو اے نبی کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، موت سے بھاگنے کا چکر نہیں، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتے ہو، اس لیے
کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، ملک الموت تم سے ملاقات کر کے رہے گا، موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ کر ہی رہے گا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں تک اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو کچھ تم زندگی میں کر رہے ہو، اس ساری چیزیں، سارے کارنامے تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، تمہیں ہر چیز کے بارے میں باخبر کر دیا جائے گا، تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام انجام دیے تھے۔ اس کا مطلب کہ موت سے بچ نہیں سکتے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم نے کئی چیزیں سیکھی۔ پہلی چیز تو ہم نے یہ سنی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسری چیز، آپ جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، جس پوزیشن میں رہیں، موت آپ کے پاس آ کر رہے گی۔ نمبر 3، موت آپ کی، ہماری کہاں آئے گی ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آپ اور ہم کہاں مریں گے، زمین کے کس کونے میں آپ کی ہماری موت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جانتے ہیں موت ہماری اور آپ کی ویلو بتاتی ہے، ہماری حیثیت بتاتی ہے۔ موت ہماری حیثیت بتاتی ہے، ہماری ویلو بتاتی ہے، ہمارا وجود بتاتی ہے کہ ایک انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد کیا لے کر جاتا ہے۔ یہ عالیشان بنگلے، یوں بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ دکانیں، یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ سمپتی، یہ زمینیں، یہ ساری چیزیں، لیکن جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے، جب عزرائیل دھاوا بولتا ہے، جب ملک الموت دھاوا بولتا ہے، جو ہی روح نکال لی جاتی ہے تو پھر یہ زمینیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، یہ کارخانے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کوئی چیز اس میت کے ساتھ، اس مرنے والے کے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، راتوں کو نیند خراب کرتا ہے، دن کو پریشان رہتا ہے کہ کیسے ہماری روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو سکے، کیسے ہمارے بچے پرورش پائیں۔ لیکن وہی باپ جب مر جاتا ہے، جب اس کی روح نکل جاتی ہے، تو پھر وہ اولاد کہ جس اولاد کے لیے باپ نے اپنی آنکھوں سے نیند تک اڑا دی تھی، وہی اولاد اس باپ کو قبر کے اندر، اس قبرستان میں لے جاتا ہے، قبرستان میں لے جا کر 2 گز زمین کے ٹکڑے کے حوالے کر کے گھر واپس ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ حقیقت ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ موت ہماری، آپ کی حیثیت بتاتی ہے، ایک ویلو بتاتی ہے کہ ایک مرنے والا قبر کے اندر لے کر کیا جاتا ہے، سب کچھ رہ جاتا ہے، بس کفن کے 3 ٹکڑے، وہ بھی سفید کپڑے، اس کے علاوہ کیا جاتا ہے اپنی سمپتی کے اندر سے؟ کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، موت ہماری ویلو بتاتی ہے، موت ہماری حیثیت بتاتی ہے، موت ہمارا وجود بتانا چاہتی ہے کہ ہم اور آپ کیسے ہیں، ہم اور آپ کس حیثیت کے مالک ہیں، ہماری اور آپ کی پوزیشن کہاں تک ہے اور کیسی ہے۔ سامعین کرام، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب آدمی کوئی مرنے والا ہو تو اس مرنے والے آدمی کے پاس جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب کوئی مرے تو ہم قریب جائیں، دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کفنائیں،
اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر آئیں، ہم جنازے کی لائن میں کھڑے ہو، جنازے کی نماز پڑھیں، اس سے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے اور موت یاد آتی ہے۔ ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے کہ جب کوئی آدمی مر چکا ہوتا ہے تو اس کے قریب جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ کہیں ہم جائیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے۔ ارے بھائی، جب یہ حقیقت ہے کہ مرنا ہے تو پھر مرنے والے آدمی کے پاس جائیں اور جا کر بیٹھیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بالکل یقین بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خبر ہم اپنے کانوں سے سنیں اور ہم کسی چیز کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ لیس الخبر کالمعائنہ، کانوں سے سنے جانے والی خبر آنکھوں سے دیکھی جانے والی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو چیز آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ یقینی ہے، اور جو آپ نے کانوں سے سنا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو تردد اور شک ہو، لیکن جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی آدمی مرنے والا ہوتا ہے تو اس کے قریب جا کر بیٹھیں، اور جب وہ مر چکا ہوتا ہے، مر جائے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے کفنائیں، دفنائیں، یہاں تک کہ غسل دلایا جائے تو اس کے قریب جا کر کھڑے ہو کر دیکھیں، تاکہ ایک اندر موت کی یاد پیدا ہو اور دل کے اندر نرمی پیدا ہو، دل کے اندر ایک طرح کا لرزہ طاری ہو، دل کے اندر کپکپی طاری ہو، دل کانپے، دل لرزے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی ہو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے، پیغام الہی کو لینے کے لیے، اپنی قوم کی فکر تھی، کوہ طور پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے رہے تھے۔ اسی بیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گوشالہ کی پوجا شروع کی، بچڑے کو معبود بنایا اور اس کو پوجنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، جس قوم کی تمہیں اتنی فکر ہے اور جس قوم کی فکر تمہیں یہاں تک لے کر آئی، اور تم جس قوم کی رہنمائی کے لیے تورات لے رہے ہو، اور قوم تو تمہاری بگڑ چکی اور بچڑے کی پوجا شروع کر چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تو آیا، لیکن تورات جو تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، تختیوں کو گرایا نہیں، پھینکا نہیں۔ وہاں سے جب آ گئے، اپنی قوم کی طرف گئے، تو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ قوم بگڑ چکی ہے۔ مارے غصے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں پھینک دی، گرا دی، جن تختیوں پہ توریت لکھی ہوئی تھی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہاں سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا تو انہیں پکا یقین ہو گیا کہ میری قوم بگڑ چکی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو لیس الخبر کالمعائنہ، جب آدمی اپنی نظر سے قریب جا کر میت کے پاس بیٹھ کر ایک آدمی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، ایک آدمی کو قبرستان جاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ سوچتا بھی ہے کہ بھائی کل تک اپنی اولاد کے لیے اتنی فکر کر رہا تھا، آج تو اکیلا جا رہا ہے۔ کل تک تم چل پھر رہے تھے، کل تک اپنے بچے کو اپنی گود پہ بٹھا کر پیار کر رہے تھے، لیکن آج تو اتنا محتاج بن گیا کہ تو دوسرے کے کاندھے کا محتاج بنا ہوا ہے۔ کل تک تو روزی روٹی کی تلاش میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی اور اپنے گھر بار کی فکر میں دن رات ایک کر چکے تھے، اور آج بے سر و سامان ہو کر جا رہا ہے، آج کفن کے 3 ٹکڑے پہن کر جا رہا ہے۔
ایک آدمی کھڑے ہو کر جب آدمی میت کو مرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں دماغ میں آتی ہیں، چاہے وہ کتنوں کٹر دماغ کٹر دل کا آدمی ہو، لیکن یہ ساری چیزیں دماغ میں آتی ہیں، دل میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ قریب جا کر بیٹھیں اور ایک مرنے والے کی پوزیشن کو دیکھیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ مرنے والے کے قریب نہیں جائے گا۔ ایک آدمی اگر بیمار ہے تو بیمار پرسی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی سے بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ قریب جا کر یعنی کہ بیمار آدمی کے گھر جانے کو تیار نہیں ہے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم بھی بیمار ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو دوستو ایک بات اور مزید عرض کر دوں آپ سے، عام طور سے ایک انسان جب مرتا ہے، عام طور سے جب انسان مرتا ہے تو مرنے سے پہلے وہ آدمی بیمار ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے آدمی بیمار ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، بھئی موت تو کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر آدمی بیمار پڑے اس کے بعد ہی موت آئے، اچانک موت ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اچانک چلتا پھرتا آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے بیمار ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو بیمار آدمی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں بیمار آدمی کے اندر۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اور دوسرا اپنے گناہوں کا ڈر۔ یہ دونوں چیزیں اگر پیدا ہو جاتی ہیں ایک آدمی کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نوجوان جو بیماری کی حالت میں تھا، کافی بیمار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں تو جا کر پوزیشن دیکھی اور فرمایا کیف تجدک، اے نوجوان تو اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے، تمہیں کیسا لگتا ہے، تو اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے، کیسا محسوس کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس نوجوان نے کہا، اللہ کے رسول انی ارجو اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں، اور پینی اخاف ذنوبی، اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ یہ دو چیزیں میں پاتا ہوں اپنے اندر، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اور دوسرا اپنے گناہوں کا ڈر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی کے اندر یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، جب ایک آدمی کے اندر یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اور دوسرا اپنے گناہوں کا ڈر، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پوزیشن میں اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچاتا بھی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم اور آپ بیمار پڑیں تو بیماری کی حالت میں دونوں چیزیں اپنے پاس رکھیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اپنے گناہوں کا ڈر، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، جب آپ اس بیمار آدمی کے پاس جائیں تو اس بیمار آدمی کے پاس بیٹھ کر ادھر کی ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، فالتو باتیں نہیں کریں، بلکہ اس بیمار آدمی کو تسلی دیں اور اسے ہمت دلائیں اور یہ کہیں کہ بیمار تو آدمی پڑتا ہی نہیں، بیماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے بیماری میں تکلیف ہوتی ہے، بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے پریکشا لے رہا ہے۔ ہمت دیں اور کہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنوں بیمار لوگ صحیح ہو گئے، ایسا نہیں کہ اس کے پاس جائیں اور جانے کے بعد
जब ये पोजीशन देखें तो उससे पूछें, करीब वाले से पूछें कि भाई क्या हो गया? अच्छा फला बीमारी है। अल्लाह, ऐसी बीमारी में तो मेरे चचा का इंतकाल हो गया, यही हूबहू ऐसी बीमारी थी कि मेरे दादा का इंतकाल हो गया। अगर इस तरीके से बीमार पुरसी वाला करने वाला आदमी बीमार आदमी के पास बैठा रहने वाला जो बैठा है जाकर देख रहा है और ये सारी बकवास याद करे और इस तरीके की बातें वहां करे, तो जरा बताइए कि बीमार आदमी अच्छा होगा या उसकी बीमारी और बढ़ेगी? जाहिर सी बात है, आप फैसला कर सकते हैं, उसकी बीमारी और मजीद तरक्की करेगी और बीमारी में इजाफा हो जाएगा। इसलिए चाहिए कि वहां जाकर फालतू बातें न करें, बल्कि उसे हिम्मत दें और दुआ दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि उस मुसलमान भाई को अल्लाह तबारक व तआला सेहत से नवाजे, शिफा दें। ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमें तो उसका भी तरीका नहीं आता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आम तौर से एक आदमी जब मरता है तो मरने से पहले बीमार होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक चीज और कि जब एक आदमी बीमार होता है तो उसकी बीमारी खत्म नहीं होती, यानी कि ठीक नहीं होता है, और बीमारी जब हद से तजावुज हो जाती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो ऐसी पोजीशन में वो क्या करता है? आमतौर से मौत की तमन्ना करता है और ये कहने लगता है कि अल्लाह हमें मार क्यों नहीं देता, अल्लाह मुझे मौत क्यों नहीं देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्न अब्बास क्या पहुंचते हैं। हजरत इब्न अब्बास बीमारी के हालत में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो हजरत इब्न अब्बास की बीमारी हद से बढ़ रही थी, बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। तो हजरत इब्न अब्बास ने यूं कहा कि अल्लाह मुझे मौत क्यों नहीं दे देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अम्मी ला तमुन्नुल मौत, ऐ मेरे चचा, आप मौत की तमन्ना न करें। क्यों? इसलिए कि अगर आप नेकूकार हैं, अगर आपकी जिंदगी सही कट रही है, कटी है, आप अगर नेक आदमी हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी आपको उम्र दी है, आप इस उम्र में और नेकी कमाएं। और अगर आप गुनहगार हैं तो फिर ये मौका दे रहा है, ये उम्र अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है ताकि आप अपने गुनाहों से, अपनी बीती जिंदगी से अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे, मौत की तमन्ना न करें। हाँ, यह अलग बात है कि अगर बर्दाश्त नहीं हो रही बीमारी, तो फिर आप इतना कह सकते हैं कि अल्लाह अगर मेरे लिए जिंदगी बेहतर है तो फिर मुझे जिंदगी दे। जिंदगी यानी जिंदा रहना अगर मेरे लिए बेहतर है तो मुझे जिंदा रख, अगर मेरे लिए मौत बेहतर है तो मुझे मौत दे। इसकी गुंजाइश है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6351। इसी तरीके से जब बीमार आदमी, यानी जो मरने के करीब होता है, वो आदमी जब मरने के करीब हो तो फिर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बुलाएं और अपने घर वालों को बिदात और खुराफात से बचने की तालीम दें और वसीयत करें कि मेरे मरने के बाद हर तरीके के बिदात और खुराफात से अपने आप को दूर रखना, अपने आप को बचाए रखना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जैसे न्याज, चेहलुम, बरसी वगैरह, ये सारी चीजें बिदात हैं, खुराफात हैं। इन बिदात और खुराफात से अपने आप को दूर रखा करना, ये कहकर जाए, ये वसीयत करें। इसलिए कि आप अगर खुद जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं और अपने अहल व अय्याल को बचाने की अगर आपको फिक्र नहीं है तो आप मोमिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता भी है ना, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आप अपने आप को जहन्नम से बचाएं और अपने अहल व अय्याल को, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाएं। आप ये कहकर जाएं कि मेरे मरने के बाद बिदात और खुराफात से अपने आप को दूर रखा करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लोगों को बिदात और खुराफात से बचने की वसीयत करें, नसीहत करें, कह
کر جائے بہرحال. جیسے کہ ایک حدیث ملتی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کا جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے تمام بیٹوں کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد فرمایا تھا کہ لا تجعلوا فی لحدی شیئا، میری قبر میں کوئی چیز نہیں کرنا. بے قبر میں آج کل ہوتا نا، قبر میں جب میت کو رکھا جاتا ہے تو بہت کچھ کرتا ہے. ہم نے تو بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے. بھئی قرآن تک رکھ دیا جاتا ہے، قرآن رکھا جاتا ہے قبر کے اندر. افسوس، بدعات و خرافات اتنے ہونے لگے ہیں. ابو موسیٰ اشعری نے کہا تھا، اپنے اولاد کو قریب بلا کر اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میرے بیٹو، میری قبر میں کچھ نہیں کرنا. اگر اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے تو پھر ٹائم درکار ہے. تاہم المختصر یہ بات ہے کہ یہ نصیحت، یہ وصیت کر کے جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب آدمی مرنے کی گھڑی میں ہو تو حاضرین جو ہوتے ہیں، حاضرین جو وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. اس مرنے والے سے کہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ نہیں، بس صرف لا الہ الا اللہ. پھر آپ کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ ہے، تو دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. جو آدمی مر رہا ہوتا ہے، میت یعنی کہ مرنے کی گھڑی میں ہوتا ہے، تو چاہیے کہ حاضرین اس مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے. اب اگر پوزیشن ایسی بگڑ چکی کہ ہم اسے کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن وہ کہنے کو تیار نہیں ہو رہا، کہہ نہیں پا رہا ہے، تو زبردستی سے اسے نہ کہلوائیں. نہیں تو ہوگا یہ کہ ایسی پوزیشن میں کچھ سے کچھ کہہ دے گا. اس لیے سنجیدگی سے معاملہ کو سمجھیں اور میت کو کہنے کے لیے کہیں لا الہ الا اللہ کہو. تلقین کا ایک دوسرا راستہ یہ بھی ہے کہ حاضرین آپس میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، وہ کہتے رہیں تاکہ سن کر وہ میت کہنے کی کوشش کرے، وہ مرنے والا کہنے کی کوشش کرے. تو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اچھا کیوں؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہوگا. اس لیے آپ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عقل دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی کیوں ہے؟ تاکہ ہم غلط اور صحیح کی پہچان کر سکیں. غلط اور صحیح کی پہچان کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا جس کو شمار کے دائرے میں لانا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی رکھی تو ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہوگا. ہم نے تو یہ ساری چیزیں سیکھی. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، تو ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہم اور آپ موت کی تیاری کریں اور اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور زندگی سے جائز فائدہ اٹھائیں اور ہر طریقے کی بدعت و خرافات سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. دوستو، ہم نے کئی باتیں سیکھی ہیں. ان تمام باتوں کو ہم بترتیب تقریباً آپ حضرات کے سامنے پھر دوبارہ عرض کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ
آپ جہاں بھی رہیں موت آپ کے پاس آ کر رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. آپ جہاں بھی ہو موت آپ کو پالے گی چاہے آپ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. اور ہر جاندار کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تیسری چیز کہ آپ کی موت کہاں ہوگی, ہماری موت کہاں ہوگی, اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور اسی طریقے سے آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اسی طریقے سے جب بیمار آدمی کے پاس آپ جائیں تو فالتو بکواسات نہ کریں بلکہ وہاں انہیں تسلی دیں, اچھی گفتگو کریں, اچھی باتیں کریں اور بیجا گفتگو سے اپنے آپ کو پرہیز کریں. اور اسی طریقے سے جب کسی کو آپ مرتے ہوئے دیکھیں تو آپ وہاں رہیں, آپ اپنے ہاتھوں سے کفنانے کی کوشش کریں, دفنانے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ میت کو اگر آپ مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کسی کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ قبرستان جاتے ہیں, اگر آپ اپنے ہاتھوں سے دفناتے اور کفناتے ہیں تو آپ کو موت یاد آتی ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے دوستو جب ہم بیمار ہوں تو بیماری کی حالت میں دو چیزیں ہمارے اندر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اپنے گناہوں کا ڈر. اور اسی طریقے سے بیماری کی حالت میں چاہے بیماری جتنی بھی زیادہ سخت ہو جائے لیکن موت کی تمنا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حق بات کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.